بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت أمتي على يدي غلمة من قریش رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو راویۃ الاسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے درخت کو انہوں نے سیراب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہیں۔ صحابہ فرماتے تھے کہ ابو ہریرہ وعایۃ العلم ہے۔ وعایا کہتے ہیں وعاء برتن، علم کا برتن ہے، اور ان سے علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بڑے بڑے تھیلے بھر کر میں نے علم حاصل کیا، اور صرف تمہارے سامنے ایک تھیلا کھولا ہے۔ اگر دوسرا میں کھولوں تو یہ لوگ جو ہیں وہ مجھے مار دیں گے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں، آنے والے حالات کے بارے میں آپ نے بتایا ہے۔ تو بڑے مشہور صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت امتی، میری امت کی ہلاکت، میری امت کی تباہی، بربادی، ہلاکت علی یدی غلمۃ من قریش، قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ غلمہ، یہاں پر ایک حدیث میں ایک لفظ آیا ہے غلمۃ، علماء فرماتے ہیں بڑا گہرا لفظ ہے غلمہ۔ غلمہ کہتے ہیں اس نوجوان کو جو نوجوان جس پر شہوت غالب ہے، خواہشات غالب ہیں، جو آوارہ ہے، غیر سنجیدہ ہے، غیر تربیت یافتہ ہے، بڑوں کا جس کے دل میں اکرام نہیں، احترام نہیں، اس کو کہتے ہیں غلمۃ۔ ایسا نوجوان جو بے باک، کہتے ہیں نا ہماری زبان میں بنداس، جس کو چاہے بول دیا، اس کی زبان سے نہ بڑا محفوظ نہ چھوٹا محفوظ، اس کی زبان سے نہ عالم محفوظ، نہ باپ محفوظ، نہ ماں محفوظ، اس کو کہتے ہیں غلمۃ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ میری امت کی ہلاکت، میری امت کی تباہی۔ یہاں پر جو ہے دیکھیں، اس حدیث کو سمجھنا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ باتیں بتائیں ان سب کے نام میں جانتا ہوں، اور یہ نام اس لیے میں نہیں بتا رہا ہوں کہ فتنہ وجود میں آئے گا، فساد وجود میں آئے گا، حالات خراب ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کی ہلاکت، یہاں امت سے خاص مراد ہے میری امت کی تباہی، کہ ایسے غیر تربیت یافتہ، غیر سنجیدہ، بگڑے ہوئے نوجوان، ان کے ہاتھ میں عہدے آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں اقتدار آئے گا،
ان کے ہاتھوں میں جو ہے امارت آئے گی اور وہ ایسی تباہی مچائیں گے، ایسے فتنے مچائیں گے کہ پھر جو ہے نا اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور یہ ہوا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ جو فرمایا ویسے ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ نوجوان جانتے ہیں یزید، عبید اللہ ابن زیاد، مروان، سلیمان ابن عبد الملک، حجاج ابن یوسف اور بھی بہت سے ہیں، ان کے ہاتھوں میں امارت آئی، اقتدار آیا، عہدوں پر بیٹھے اور انہوں نے جو اینٹ سے اینٹ بجا دی، انہوں نے جو تباہی مچائی، اگر ہم تاریخ پڑھیں، انہوں نے نہ مسجد کا احترام دیکھا نہ بڑوں کا احترام دیکھا۔ خانہ کعبۃ اللہ، اس پر پتھر برسائے من جبیخ کے ذریعے سے، جس پر بیت اللہ کی دیوار کو نقصان ہوا۔ یہاں شرح میں وہی بات لکھے ہیں، یہ اشارہ ہے۔ جانتے ہیں واقعہ حرہ، ایک واقعہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے 62 سن ہجری میں، واقعہ حرہ، حرہ کہتے ہیں ایک مقام۔ ایک نوجوان یزید نے آ کر مدینے پر حملہ کیا۔ ماحول جب بگڑتا ہے، معاشرہ جب بگڑتا ہے تو حالات کیسے ہوتے ہیں اور کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، اور جب بگڑتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ 15 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ کتنے دن؟ 15 دن تک مسجد نبوی میں نماز بند تھی۔ مسجد کے اندر تلواریں چلی ہیں، مسجد کے اندر بڑے بڑے صحابہ کو جو ہے قتل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من رأس 60، اے اللہ مجھے سن 60-70 ہجری سے میری حفاظت فرما اور میری اس سے پہلے دنیا سے اٹھا لے مجھے۔ اور ہوا ایسے کہ 62 میں یہ ہوا، 60 سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ کو اٹھا لیے۔ وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ وہ دن مجھے نہ دکھا، اس دن سے، اس سال سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ماحول جب بگڑتا ہے، سوچیں، اللہ حفاظت فرمائے، مسجد نبوی، ایک شخص، صرف ایک تھے مسجد نبوی میں، وہ کون تھے؟ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ 15 دن تک مسجد کے اندر اکیلے۔ وہ فرماتے تھے، تاریخ میں ہے، روزہ اطہر سے اذان کی اور اقامت کی آواز آتی، میں نماز پڑھتا تھا، بغیر کھائے بغیر پیے، بس مسجد نبوی میں 15 دن تک۔ اسی لیے دوستو، سب سے بڑی جو چیز ہے نا، ماحول، معاشرت، یہ بگڑنی نہیں چاہیے۔ جب ماحول بگڑتا ہے تو نہ ادارے سلامت، نہ اکابر سلامت، نہ مساجد سلامت۔ اس لیے ماحول نہیں بگڑنا ہے۔ بڑی پیشن گوئی دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کیوں؟ غیر تربیت یافتہ، آوارہ قسم کے، سنجیدگی نہیں ہے مزاج میں، خواہشات کا غلبہ ان کی طبیعتوں میں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جب اقتدار آیا، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جب امارت آئی، انہوں نے کیا کیا؟ مکہ مکرمہ، حرم، بیت اللہ دیکھ لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ کون کیے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ وہی صرف جوشیلے نوجوان، جذباتی قسم کے نوجوان۔ ایسے نوجوان کہاں بیٹھے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں بیت اللہ میں بیٹھ کر آپس میں 3 لوگ مشورہ کر رہے ہیں۔ نام ان کے سنیں گے تو وہ ایسا لگے گا کہ ان سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم، برق ابن عبداللہ، عامر ابن تمیمی، یہ تینوں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ادھر ادھر بیٹھ کے نہیں، بیت اللہ میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ یہ سارا جو بگڑا ہوا ماحول ہے 3 لوگوں کی وجہ سے ہے، اور ان کی زبان سے نکل رہا ہے نعوذ باللہ، یہ 3 بڈھوں کو ختم کرو، سب مسئلہ ختم۔ کن کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں؟ کن کی گردنیں اڑانا؟ اللہ اکبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ہیں امت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کیا فضائل ان کے بیان فرمائے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اسلام لانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے اتنی خوشی کے ساتھ کہ آپ کی چادر گر گئی. عمرو بن عاص، امیر معاویہ، تینوں تین تاریخیں طے کر کے تینوں تین، ایک کوفہ میں، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ہی دن ایک وقت میں تینوں پہ اٹیک کرنا ہے. مشورہ کہاں کر رہے ہیں اور کتنا خیر کون کر رہے ہیں؟ کہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو بڑا نہیں مانا، کسی بڑے کو اپنا بڑا نہیں سمجھا، اور انہوں نے جو ہے نا انہوں نے جو سمجھا وہ حق سمجھا. بس مجھے جو سمجھ میں آیا وہ حق ہے، وہ مجھے کرنا ہے. یہ تاریخ ہے اور یہی بات فرما رہے ہیں میری امت کی ہلاکت. میری امت سے مراد بڑے بڑے لوگ، معمولی نہیں. حضرت معاویہ، حضرت امیر، حضرت علی کتنے بڑے لوگ ہیں، اور کن کے ہاتھوں؟ یہ وہ لوگ جو غیر تربیت یافتہ، یہ لوگ چلے اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے بیدار مغز کے ساتھ جا رہے تھے، ایک آدمی برق نے اٹیک کیا، بچ گئے اور پھر پکڑ لیے اس آدمی کو. عامر بن عاص رضی اللہ عنہ اس وقت بیمار ہو گئے کسی وجہ سے، ان کی جگہ کسی اور کو بھیجے فجر کی نماز میں، وہ شہید ہو گئے. اب باری تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ رہے تھے. وہ عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے جو مارا، اٹیک کیا سر پہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے حضرت علی سے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کر رہے تھے. فرمایا کیسے اتنا جلدی ہوگا کہ علی تمہارے سر کے خون سے ابھی تمہاری داڑھی کو رنگا جائے گا. تمہاری داڑھی، اس آدمی نے جو اٹیک کیا وہ اوپر، سر کے اوپر بالکل بے ہوش ہو گیا. پھر فرمایا دیکھو اگر میں بچا تو میں اس کا بدلہ لے لوں گا، اگر میں انتقال ہو گیا میرا تو پھر جو ہے نا اس کا انصاف کے ساتھ بدلہ لینا. تو بہرحال یہ واقعات ہیں. بیت اللہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، مسجد نبوی 15 دن تک نماز بند رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ساری سیرت اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے وہی بگڑے ہوئے، وہی خراب آوارہ قسم کے وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں جب اقتدار آیا، امارت آئی اور جو ہے عہدے آئے، انہوں نے تباہی مچا دی، اینٹ سے اینٹ بجا دیا. یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کی تباہی ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی، ان نوجوانوں کے ہاتھ کے ذریعے سے ہوگی جو نوجوان بالکل غیر تربیت یافتہ، آوارہ اور غیر سنجیدہ قسم کے ہوں گے. اللہ اکبر. لیکن دوستو یہاں پر ایک بات ہم یہ سمجھنا، یہ جو حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ بات صرف اس زمانے کے لیے خاص نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے یہ ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے رہبری ہے. اس میں رہبری کیا ہے مولے؟ رہبری یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہمیں یہ کیا رہبری ہے؟ دیکھیے نوجوان جو ہے نا اس امت کا قیمتی سرمایہ ہے. نوجوانوں کو آگے بڑھانا، نوجوانوں کو تیار کرنا، نوجوانوں سے کام لینا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی ادارہ آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ دوسری صف ہم تیار نہیں کریں. چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی کام ہو، جب تک ہم دوسری صف تیار نہیں کریں گے وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی تربیت ہو، انہیں کام میں آگے بڑھانا ہے. کیسے بڑھانا یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مختصر سی حدیث ہے، کیونکہ یہ جو دور ہے، یہ جو دور ہم گزر رہے ہیں ایک جنریشن گیپ کا دور ہے، ہمارے بڑوں میں اور ہمارے چھوٹوں میں، نوجوانوں میں. نوجوان بڑوں کو کیا سمجھتے ہیں وہ پتا ہے، بڑے نوجوانوں کو کیا سمجھتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. کہیں بھی مجلس میں چلے جاؤ، نوجوان الگ، بڑے الگ. اور ہم آپس میں جب دیکھتے ہیں تو ایک جملہ کہہ کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو نیچرل ہے، یہ جنریشن گیپ ہے. نہیں، یہ جنریشن گیپ نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کی ناقص تربیت کا نتیجہ ہے.
ہم اس گیپ کو کیسے کم کریں, اس گیپ کو کیسے دور کریں. ایک مختصر سی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑے جامع الکلم جو آپ تھے, اس میں آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. آپ نے ایک سینٹنس میں جو ہے نا ہمارے بڑوں کی اور ہمارے نوجوانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی گیپ اور فاصلے کو کیسے ختم کرنا ہے, ایک جملے میں آپ نے بتا دیا. ایک جملے میں. وہ ہم سنتے رہتے ہیں لیکن کیا ہے, وہ جو ہے بس چلتے رہتی اوپر سے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملے نکلتے ہیں نا, علماء فرماتے ہیں اس میں ترتیب میں بھی حکمت ہے. ایسے نہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں جو سمجھ میں آ رہا بولتا جا رہا ہوں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ایسی نہیں تھی. ہر بات میں ایک ترتیب, اس ترتیب میں بڑی حکمت, اس میں بڑا سبق ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں فرما رہے ہیں. سب سے پہلی بات فرمائی, بڑوں سے آپ نے خطاب کیا, چھوٹوں سے نہیں کیا. بڑوں سے کہنے لگے دیکھو بڑوں سن لو, جب تمہارے دلوں میں چھوٹوں پر شفقت ہوگی تو چھوٹے تم سے تمہارا اکرام کریں گے, تمہاری عزت کریں گے. تو ابتدا بڑوں سے ہو رہی ہے. ہم سوچتے ہیں چھوٹوں سے ابتدا ہو. فرمایا من لم یرحم صغیرنا, جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, پیار شفقت نہ کرے. یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. ورنہ کیا ہے معلوم ہوگا یہ کہ اگر ہم اس چیز کو اگر ہم سوچیں گے نہیں, جیسے میں نے گزشتہ بتایا, ہمارے یہی ادارے, ہمارے یہی کام ہمارے آگے چل کے ہماری نسلوں اور نوجوانوں کے ہاتھ میں آئیں گے. پھر اس کا رخ کہاں سے کہاں جائے گا ہم سوچ نہیں سکتے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا نوجوانوں کی تربیت کرنا, ان کو آگے بڑھانا, ان کو آگے بڑھانا, ان سے کام لینا. ہمارے ایک استاد بڑی عجیب بات کہتے تھے, جب بڑے چھوٹوں سے کام لیں, وہ صرف کام نہیں لے رہے بلکہ کام لینے کا طریقہ بھی سکھا رہے. سمجھ رہے ہیں؟ کام نہیں لے رہے بلکہ کام کیسے لینا ہے. آپ جب بڑے ہوں گے تو وہ طریقہ سیکھو. تو اسی لیے بڑوں کی, بزرگوں کی, جو بزرگ بڑے جو ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں کام سیکھنا اور کام کو کرنا. یہ ہم بچے تو ہے نہیں یہاں پہ, بڑے ہیں, تو ہماری طرف سے جو ہے نا شفقت ہو, ہماری طرف سے نرمی ہو, کوئی بھی بات ہم سمجھائیں حکمت کے ساتھ. یعنی بھائی یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو سنبھالنے والے ہیں. چاہے کوئی بھی چیز ہو, مسجد میں جو ہے نا تراویح میں بھاگ رہے ہو. اب دیکھیں نا جو بچے تراویح پڑھا رہے ہیں, یہ بچے بھاگتے تھے ایک زمانے میں, آج ہم کو بھگا رہے ہیں. ہاں پتا ہے وہ بھاگ کو نام نہیں لینا چاہ رہا, یہ بچے بھاگتے تھے پیچھے, لیکن آج ماشاءاللہ کھڑے ہیں آگے. تو ہمیں جو ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑو جو چاہے کر لو, نہیں, ان کو کیسے ٹیک کیئر کرنا, اس کو کیسے سمجھانا, ان کو کیسے لینا. ورنہ دوستو اگر ہم جو ہے ایک ڈانٹ ڈپٹ دیں گے نا, اس کا ایک ہی جو ہے اثر ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ میری پرسنالٹی سے بھی نفرت کرے گا اور مسجد سے بھی دور ہوگا, میری شخصیت سے بھی نفرت کرے گا. ہمیں سمجھانا پیار سے. اس لیے من لم یرحم صغیر, اس لیے جو ہے نا ہمارے جو بڑے, میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, میں اپنا ہی واقعہ ہے. جب میں جماعت سے جب میں مدرسے سے فارغ ہوا اور جماعت میں وقت لگا کر جب واپس آیا, غالباً 95 تھی, جب 1995 کی بات ہے مجھے یاد ہے. تو ایک جماعت بنی بزرگوں کی. ہمارے ایک حاجی عبد الرزاق صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. بڑے اللہ والے تھے, بڑے اللہ والے. تو ایک بزرگوں کی جماعت بنی اجتماعات میں کہ بھئی کہ 6 اجتماعات ہیں, 10 دن کی جماعتیں چلنا ہے. اس میں جو ہے مجھے بھی شامل کر لیا. تو پہلا اجتماع تھا, بیان میرا مغرب کے بعد طے ہوا. انہوں نے طے کیا حضرت نے, کیونکہ مغرب کے بعد عام عمومی بیان ہوتا ہے, ہو گیا, میں بیان کر دیا. پھر اگلے اجتماع میں پہنچے, پھر میرا بیان طے کیا. میں تھوڑا سا کھٹکا بھی کہ پھر تیسرے اجتماع میں پھر تیسرا میرا ہی بیان طے ہوا. پھر چوتھا بیان میرا ہی طے ہوا. مجھے
اندر سے کوفت ہونے لگی، میں کیا کر رہے ہیں، کیوں مجھے پریشر، پتا نا نوجوان ہی بتا پریشر کیوں ڈال رہے ہیں میرے اوپر. لیکن آخر میں ان کا یہ جملہ مجھے سنانا ہے. بڑوں کی سوچ جو ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ مولوی مدثر تم سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ اس طرح کیوں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تم کام سیکھ لو اور کام کر لو، سیکھ لو. واقعی اور تھی بات، بیان کے بعد بلاتے، تنہائی میں بٹھاتے، یہ نہیں ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، یہ نہیں اس طرح بولنا، ایسا نہیں ایسا بولنا. کام کرنے کے بعد تعریف کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کام کے بعد ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. بیٹھ کر کے کہ بتاؤ، میں جانتا ہوں حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے، بیان کے بعد جو علماء بیٹھتے تھے وہاں ان کے بیان میں، ان کو الگ سے بلا کر کہتے آج میرے بیان میں کوئی بات ایسی، کوئی نئی بات تم نے سنی ہو کیا، کوئی ایسی بات سنی مجھے بتاؤ. 30-35 سال سے ایک آدمی روزانہ فجر کے بعد 2.5-3 گھنٹے بیان کرنے والا ہو، وہ اپنے کو جو ہے محتاج سمجھ کے پوچھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی فکر نصیب فرمائے. تو بہرکیف یہ اصل اس حدیث کا پیغام سمجھ رہے ہیں ہم. اس حدیث کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نوجوان جو قیمتی سرمایہ ہیں، ان کی تربیت کرنا، ان کو کام میں آگے بڑھانا، ان سے کام لینا، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے بڑی حکمت اور شفقت کے ساتھ ان کو ہمیں آگے کرنا. اگر ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیں، اس چیز کو ہم پھر دوسری صف تیار نہیں ہوگی. یاد رکھیں، اگر تیار ہوگی تو پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا نا، پھر آگے کیا، پھر ادارے کسی اور رخ پہ جائیں گے. پھر بڑوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، بھائی بیان کر رہے ہیں، تو ایک آدمی کہنے لگا حضرت آپ کا بیان نہیں سنیں گے، اتر جائیے، بیٹھیے، اتر جائیے. تو حضرت اترتے ہوئے پھر ایک آدمی آگے بڑھا، وہ عصا جو تھا نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا انہیں توڑ دیا اس عصے کو ہی توڑ دیا. پھر ایک آدمی ان پہ اٹیک کیا، زخمی ہوئے تو گھر لے گئے. پھر کھانا بند، پانی بند. وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے لوگوں تم جانتے ہو تم میرے ساتھ میں کون ہوں، مسجد میرے لیے بند کر رہے ہیں. تو یہ مسجد جو ہے نا، جب اس کی توسیع کا، اس کی جب خریدنے کا وقت آیا، بنانے کا وقت آیا، اللہ نے سب سے زیادہ مجھے حصہ لینے کی توفیق. اور مدینے کے اندر کتنے گھروں میں اللہ نے میرے ذریعے سے، یعنی غنی تھے، وہ مالدار تھے، اور پانی مجھے بند کرتے ہو. پانی یہ جو کنواں ہے، یہ کنواں میں نے خرید کے مسلمانوں کو وقف کیا. مطلب یہ بولنے کا ہے، حالات جب بگڑتے ہیں نا تو پھر اس طرح بڑوں کی بے اکرامی ہوتی ہے. پھر دیکھتا نہیں سامنے کہ کون عثمان غنی ہے، کون کیا ہے، کون کیا ہے، کون ہے کیا. اس لیے دوستو یہ حدیث کا اصل مقصد ہے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایک پیشن گوئی آپ نے فرمائی کہ اس امت کی خاص صحابہ اکرام، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حجاج، آگے کی روایت کل آئے گی، حجاج بن یوسف کا ظلم. حجاج بن یوسف 1,20,000 صحابہ اور صالحین کو مارا ہے، شہید کیا. 1,20,000 صحابہ اور صالحین کو، نیک لوگوں کو، صحابہ کچھ صالحین کو. 1,20,000 جنگوں میں جو مارا ہے وہ الگ چیز ہے، اس کی الگ بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.